بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ پچھلی گفتگو میں آپ نے سن چکا ہے کہ سیدنا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک بڑی مشقتیں اٹھا کے بھی پہنچا دیا۔ بجائے بات ماننے کے لوگوں نے آپ کی باتوں کا انکار کیا۔ چونکہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قوم سمود کی تباہی کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خاک گیتی پہ مبعوث فرمایا اور اس کام کے لیے مبعوث فرمایا کہ اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملایا جائے۔ چنانچہ اس کی بڑی کوشش آپ نے کی، اپنے گھر سے شروع کیا اور قوم کے ہر فرد کے پاس گئے اور لوگوں کو یہی سمجھایا کہ اے لوگو، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اس کلمہ کو پڑھ لیجئے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو منوانے کے لیے لوگوں کے پاس گئے، ہر گھر گئے، ہر فرد کے پاس گئے، جس کی وجہ سے آپ کو بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ قوم نے، آپ کی جو قوم کے لوگ تھے وہ آپ کو اذیت پہنچائی، آپ کے قوم کے لوگ آپ کو اذیت پہنچائے، اور شاہ نمرود نے بھی اپنے بھرے دربار میں تذلیل کرنے کی کوشش کی، آپ کو آگ میں زندہ جلا دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ غرض کے ہر طرح سے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کیا۔ اتنے اہم معجزے دکھلانے کے باوجود بھی لوگوں نے آپ کی باتوں کو نہیں مانا، تو آپ مایوس ہو گئے اور دل میں یہ بالکل ٹھان لیے کہ اب اپنی قوم کے پاس ہمیں نہیں رہنا ہے، ہمیں ہجرت کر جانا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ مختصر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس قافلے میں آپ کی بیوی، جو آپ کی چچا زاد بہن تھی جس سے آپ کی شادی ہوئی تھی، وہ تھی، اور آپ کے بھتیجے جناب حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ غرض کے یہ مختصر سا قافلہ بابل شہر سے چلا اور ایک جگہ حران نامی ہے، حران نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ نے قیام کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ مصر ہجرت کر گئے، لیکن مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم اور عیاس قسم کا آدمی تھا۔ جب اسے پتہ چلتا کہ ہمارے حلقے میں، ہماری سلطنت میں باہر سے آنے والے جو قافلے ہیں اس میں خوبصورت عورت ہے، تو وہ اس کو کچھ دن اپنے یہاں ٹھہرا لیتا
اور جسمانی تعلقات اس سے قائم کر کے لذت محسوس کرتا، اور اس قافلے میں اگر اس کی بہن ہوتی، یعنی اگر وہ خاتون ہے اور اس کا جو ذمہ دار ہے وہ بھائی ہے اس کا، تو بہن کا نام سن کر اس کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن اگر پتہ چلتا تھا کہ یہ بیوی ہے اس کی تو شوہر کو قتل کرتا اور اس کی بیوی کو اپنے تحویل میں رکھ لیتا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ اس قافلے میں ایک عورت ہے جو حسین و جمیل ہے اور بڑی خوب، اور وہ اس کا نام سارہ خاتون ہے۔ تو سپاہی کو بھیج کر بلوایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنی بیوی سارہ سے فرمائے کہ دیکھو، شاہ مصر ہمیں بلا رہے ہیں، اگر ہم سے تمہارے متعلق پوچھیں گے تو کہہ دیں گے کہ یہ میری بہن ہے، اگر کہیں گے شوہر ہے تو مجھے قتل کر دے گا، تو بھی یہی بات کہنا۔ جب دربار میں یہ لوگ پہنچے، پوچھا گیا کون ہے، کہا یہ ہماری بہن ہے۔ تو پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا اور ان کو پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں، بادشاہ اپنے تصرف میں لانے کی کوشش کیا۔ یہاں ایک بات بتاتے چلیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں 3 مرتبہ توریہ کیے۔ توریہ کہتے ہیں ایسی گول مول بات جس کے کئی معنی نکلتے ہوں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس وقت جس وقت آپ نے بتوں کو توڑا تھا، سب سے بڑے بت کے کاندھے پہ کلہاڑی لٹکا دی تھی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا ہی کام ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپس میں ان کی لڑائیاں ہوئی اور بڑے بت سب کو توڑ دیے اور اپنے کاندھے پہ کلہاڑی لٹکا لیا۔ تو ایک جھوٹ یعنی توریہ تو یہاں کیے، اور چونکہ یہ تذلیلی جملہ تھا، یہ اس میں تنزیہ تھا، تنزیہ لہجے میں آپ نے فرمایا تھا۔ دوسرا توریہ اس جگہ کہ آپ کو جب میلے کا دن تھا، لوگ کہنے آئے کہ چلیے میلے چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بیمار ہونے والا ہوں یا بیمار ہوں۔ اور تیسری جگہ جب شاہ مصر نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو چونکہ مسلمان خاتون جو ہے مسلمان مرد کی بہن ہی ہوتی ہے ایک لحاظ سے، تو یہ 3 جگہ آپ نے توریہ کیا ہے۔ تو بہرحال ان کو سارہ کو جو ہے وہ بادشاہ کی خدمت میں دے دی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو باہر ٹھہرا لیا۔ شاہ مصر جو فرعون کہلاتا تھا، آپ نے سن چکا ہے کہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو وہ جب ان سے یعنی سارہ سے تصرف کرنا چاہا، اس سے غلط جو ہے اپنا منشا جو ہے پورا کرنا چاہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، یہ دونوں مل کر اللہ سے رجوع کیا اور دعا مانگی، یا اللہ، سارہ دعا مانگی، یا اللہ ہماری عزت کا بچانا آپ کے ہاتھ میں ہے، اس ظالم و جابر کے چکر میں ہم پڑ گئے ہیں، اے اللہ ہماری عزت بچا لیجیے۔ چنانچہ بادشاہ نے جب ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، پورا جسم ٹھنڈا ہو گیا، لوج ہو گیا، تو یہ ڈر گیا اور کہا کہ سارہ، اب تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ پھر سارہ نے دعا کی، اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا، لیکن دوبارہ بھی یہ یہی حرکت کیا، پھر ان پہ ہاتھ ڈالنا چاہا تو ہاتھ شل ہو گیا اور وہ لوج ہو گیا پورا جسم، پھر اس نے التجا کی، پھر انہوں نے دعا کی، پھر ٹھیک ہو گیا۔ غرض کے 3 مرتبہ اس طرح کی بدتمیزی آپ کے ساتھ کی اس شاہ مصر نے، اور تینوں مرتبہ ایسا ہی کی ہوا۔ پھر چوتھی مرتبہ میں اس نے بہت جو ہے گر گرایا، رویا اور کہا کہ دعا کیجیے، اگر اس بار میں ٹھیک ہو گیا تو پکا تجھے چھوڑ دوں گا، رہا کر دوں گا۔ ایسا ہی ہوا، پھر دعا کی، پھر یہ ٹھیک ہو گیا۔ تب جا کر شاہ مصر نے رہا کر دیا سارہ کو، اور اپنی بیٹی جس کا نام ہاجرہ تھا، وہ سارہ کی خدمت کے لیے خادمہ بنا کر ان کے ساتھ لگا دیا کہ ان کو بھی لے جائیے اور اپنی خدمت اس سے کروائیے، یا جو بھی آپ کو ہو سکے۔ یہاں پہ یہودی نے اس خبر کو اڑایا ہے کہ یہ ہاجرہ جو ہے یہ مصر کا جو بادشاہ ہے اس کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ اس کی کنیز تھی۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ کنیز نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ تو پھر یہ قافلہ وہاں سے مصر سے جو ہے ارض شام کی طرف ہجرت کر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین جو ارض شام ہی تھا وہاں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ پھر جو ہے رہنے لگے اور وہیں اللہ کے دین کی محنت بھی کی اور مضبوطی سے اس پر عمل بھی کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کا امتحان تو ضرور لیتا ہے، لیکن اس کو ہر امتحان میں کامیاب فرماتا ہے۔ تو یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی کہ اللہ رب العزت نے ہر موقع سے ان کا امتحان لیا، اور اللہ کے فضل سے ہمیشہ یہ کامیاب ہوتے رہے اور یہی سربلند رہے۔ آج ہم بھی اگر دین پر عمل کریں اور دین اسلام کو اپنا نصب العین سمجھ لیں تو یقیناً ہم ہی سربلند رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین۔